الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام مؤمنین و مومنات کی خدمت میں شہادت حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی تعزیت پیش کی جاتی ہے. اس سے پہلے گفتگو کا آغاز و قبلہ مولانا حضرات تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں لب کشائی ہو رہی ہے، انشاءاللہ معاف فرمائیں گے. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین موضوع، اور اگر یہ کہا جائے تو عین مناسب ہوگا تاریخ اسلام کا تاریخ ترین باب، یعنی اسلامی تاریخ کا سیاہ ترین باب. یہ سیاہ ترین باب بہت طویل ہے، اور یہ وہ باب ہے کہ جو مظلومیت اہل بیت علیہم الصلاۃ سے پر ہے. اور اس باب مظلومیت اہل بیت رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے اہم مصیبت اور مظلومیت ان کی دختر معظمہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی ہے. اور یہی وہ مصیبت عظمیٰ ہے کہ باقی مصائب اہل بیت کا دار و مدار اسی مصیبت عظمیٰ یعنی شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ہے. شہادت حضرت فاطمہ زہرا کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اور ان اقوال میں سے دو قول مذہب اہل بیت علیہم السلام میں زیادہ مشہور ہیں، جن میں سے ایک 95 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا سے رخصت ہوئیں، یعنی 3 جمادی الثانی. اور دوسرا قول کہ جو پہلے قول کے بعد اہم ترین قول ہے، وہ ہے کہ آپ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 75 دن زندہ رہیں اور پھر دنیا سے رخصت ہوئیں. اور اس قول کے مطابق آپ کی تاریخ شہادت 13 جمادی الاول ہے. بس 75 دن بعد والی روایت کے مطابق 13 جمادی الاول، اور 95 دن بعد والی روایت کے مطابق 3 جمادی الثانی. عام طور پر ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ایام ازاں میں
اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ الحمدللہ 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 پہلے کی نسبت مظلومیت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ انڈیا پاکستان میں اب زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ پہلے ایک دن مجلس ہو جاتی تھی یا بعض جگہ 2 دن ایک مجلس ہو جاتی تھی اور اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا کہ جتنا اب ہو رہا ہے، اور اب جو ہو رہا ہے وہ بہتر ہے پہلے کی نسبت۔ لیکن ایران میں، عراق میں، لبنان میں، بحرین میں، افغانستان میں، آذربائیجان میں، ترکی میں اور حجاز مقدس میں، خصوصاً مدینہ میں، مدینہ طیبہ میں اور قطیف اور احسا اور خبر و دمام اور ان علاقوں میں شیعوں میں رسم تھی اور ہے کہ ایام فاطمیہ تقریباً 20 دن کے منائے جاتے ہیں۔ ابتدا ہوتی ہے 13 دن والی روایت سے، یعنی ابتدا ہوتی ہے 75 دن والی روایت سے، یعنی 13 جمادی الاول سے، اور انتہا ہے ایام فاطمیہ کی 95 دن والی روایت کے مطابق، یعنی 3 جمادی الثانی۔ یہ 13 سے 3 تک تقریباً 20 دن عزاداری ہوتی ہے ان ممالک میں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے بڑی مظلومیت عالم اسلام میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، اس اعتبار سے کہ باقی ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی حتیٰ کربلا کی مظلومیت کا دار و مدار اس مظلومیت پہ ہے۔ یہاں ہم نے یہ نہیں کہا کہ کربلا سے بڑھ کر کی مظلومیت ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ مظلومیت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ایک اعتبار سے مقدم ہے۔ وہ کس اعتبار سے کہ کربلا کا دار و مدار بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت پر ہے۔ لیکن بلا شک سب سے زیادہ مصائب، سب سے زیادہ مصیبت، سب سے زیادہ کرب وہ 61 ہجری میں واقع ہے کربلا میں۔ تو یہ پھر بیان کریں کہ واقع شہادت حضرت فاطمہ الزہرا پر دار و مدار ہے واقع کربلا کا، لیکن واقع کربلا بلا شک ایک بڑا واقعہ ہے۔ لیکن ایک اور جہت سے شہادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مقدم ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ یہ مظلومیت ان کی والدہ کی ہے۔ یعنی کربلا میں جتنے بھی بزرگان شہید ہوئے ان میں سے کوئی بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے درجے پر نہیں تھا، لیکن بلا شک واقع کربلا ایک بڑا اور اہم اور عظیم واقعہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شہادت امام حسین اور غم امام حسین جو ہمارے ہاں اتنی کثرت سے منایا جاتا ہے، یہ انڈیا یا پاکستان یا ایران یا عراق کی رسم نہیں ہے، بلکہ اس جانب توجہ دلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور اگلے مرحلے میں باقی معصومین نے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی مقدس دن ہو، کوئی بھی مقدس رات ہو، اس موضوع کو ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں، کوئی بھی مقدس دن ہو، کوئی بھی مقدس رات ہو، کوئی بھی مقدس جگہ ہو، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ کیا عمل انجام دیا جائے تو تقریباً آنکھ بند کر کے کہا جا سکتا ہے کہ 1 عدد غسل کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، چاہے شب قدر ہو، چاہے شب معراج ہو، چاہے شب بعثت ہو، چاہے 15 شعبان کی رات ہو، اور چاہے کوئی اور مقدس رات ہو یا چاہے اور کوئی مقدس دن ہو، اہم ترین عمل زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ وجہ کیا ہے کہ واقع کربلا کو زندہ رکھنا، واقع کربلا کا کثرت سے ذکر، واقع کربلا کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ ہماری ایک اہم ترین ذمہ داری ہے۔ کل اتفاق سے ایک صاحب نے سوال کیا، ایک پڑھا لکھا اہل سنت کا نوجوان، اس نے یہی سوال کیا کہ آپ کے یہاں جو اتنے عزاداری پہ اہمیت دی جاتی ہے، کیا اس کا قرآن میں اور حدیث میں ذکر ہے؟ تو ہم نے اسے یہی جواب دیا کہ عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ چیز ہے کہ جب یہ واقعہ نہیں ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کیا تھا اس دنیا میں، جب یہ واقعہ ہوا بھی نہیں تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت آپ نے گریہ فرمایا مصائب امام حسین کو سن کے، یہ ایک سنت۔ اور دوسری اہم خصوصیت یہ کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یہ ایک ایسی سنت ہے کہ آپ نے اس سنت پر عمل اس دنیا میں بھی کیا بظاہر ہوتے ہوئے، یعنی دنیا میں آپ تھے اور واقع کربلا نہیں ہوا تھا، بس واقع کربلا سے پہلے بھی آپ نے گریہ کیا اس دنیا میں، اور جب واقع کربلا ہوا تو روایت مشہور ہے شیعہ اور سنی کے درمیان کہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا عصر عاشور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ فرما رہے ہیں، بال بکھرے ہوئے اور سر میں خاک ہے۔ جب آپ نے گھبرا کے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے حسین کو کربلا میں قتل کر دیا گیا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ اٹھیں اور اٹھنے کے بعد جا کے اس صندوق کو کھولا کہ جس میں ایک شیشی میں کربلا کی خاک تھی جو حضرت جبرائیل نے دی تھی، اور وہ کربلا کی خاک وہ خاک تھی کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب میرے حسین کو کربلا میں شہید قتل کر دیا جائے گا تو اگر یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرے حسین کو قتل کر دیا گیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ امام حسین کے مصائب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقع کربلا ہونے سے پہلے گریہ کیا اس دنیا میں، کیونکہ واقع کربلا کے وقت آپ دنیا میں تو نہیں تھے، اور واقع کربلا کے وقت آپ نے گریہ کیا اس عالم میں، واقع کربلا سے پہلے گریہ کیا اس عالم میں، واقع کربلا کے وقت یا اس کے بعد شہادت امام حسین کے وقت گریہ کیا رسول اللہ نے کس عالم میں؟ اس عالم میں۔ تو یہ تو ایسی سنت ہے، کہا جا سکتا ہے کہ کوئی اور سنت بتائے کہ اس عالم میں رسول اللہ نے کی ہو اور اس عالم میں بھی کی ہو تو کہا جائے گا عزاداری امام حسین علیہ السلام۔ تو یہ تو ایک موضوع ہم نے ڈسکس کیا اس اعتبار سے کہ جب ہم نے کہا کہ شہادت امام حسین ایک اہم ترین واقعہ ہے اور ایک خاص خصوصیت ہے حتیٰ کربلا کی نسبت، وہ کیا کہ کربلا کا دار و مدار بھی اس پر ہے۔ تو کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ واقع کربلا کی اہمیت کو ہم کم کر رہے ہیں معاذ اللہ، تو اس کو ہم نے کلیئر کر دیا کہ نہیں، وہ کم نہیں ہے، اس کا دار و مدار اس پر ہے۔ شہادت مولا امیر المومنین بھی ایک عظیم مصیبت تھی، لیکن اس کا دار و مدار بھی جناب سیدہ کی شہادت پر ہے۔ شہادت امام حسن بھی ایک عظیم مصیبت تھی، لیکن اس کا دار و مدار بھی شہادت ہے جناب سیدہ پہ ہے۔ باقی ائمہ علیہ السلام کے مصائب بھی بہت بڑے مصائب تھے، اس کا دار و مدار بھی جناب سیدہ کی شہادت پر ہے۔ اور آج بھی اگر مومنین قتل کیے جا رہے ہیں پاکستان میں، خصوصاً گلگت میں، بلوچ بلتستان میں، یا پارا چنار میں، یا کراچی میں، یا دیگر علاقوں میں، یا بحرین میں، یا عراق میں، یا دنیا کے دیگر علاقوں میں، تو یاد رکھیں اس کا دار و مدار بھی جناب سیدہ کی شہادت پہ ہے۔ اگر جناب سیدہ کے گھر کا گھیراؤ نہ ہوتا، پسلیاں نہ ٹوٹتی، تازیانہ نہ پڑتا، اگر مولا امیر المومنین گلے میں رسی کو نہ ڈالا جاتا تو پھر یہ پارا چنار میں، یا گلگت میں، یا بلتستان میں، یا ہنگو میں، یا کراچی میں، یا ایران میں جو بعض دفعہ دھماکے کیے جا رہے ہیں، جو عراق میں قتل عام ہو رہا ہے، جو بحرین میں قتل عام ہو رہا ہے، وہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تو یہاں سے دروازہ کھلا مصائب اہل بیت کے لیے، یہاں سے دروازہ کھلا اہل بیت پہ ظلم کے لیے، یہیں سے دروازہ کھلا جنگ جمل کے لیے، جنگ صفین کے لیے اور جنگ نہروان کے لیے، اور ان تین جنگوں کے لیے دروازہ کھلا کہاں سے؟ خصوصاً جنگ جمل سے۔ جنگ جمل پہ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ نے یہ جرت کی، اگلے مرحلے میں معاویہ نے جنگ صفین کی۔ حضرت عائشہ نے جنگ جمل کی، تقریباً 12,000 آدمی قتل ہوئے، تو معاویہ کو جرت ہوئی کہ جنگ صفین کی اور 70,000 آدمی قتل ہوئے۔ اگلا مرحلہ ہوا جنگ نہروان کا، خوارج کو جرت ہوئی کہ الحمدللہ ان میں سے ایک بڑی تعداد فنار ہوئی۔ تو تاریخ میں بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ اس پہ دار و مدار ہوتا ہے کس کا؟ دیگر واقعات کا۔ بس مصائب اہل بیت جہاں جہاں ہیں، حتیٰ مصائب شیعان اہل بیت کا دار و مدار ہے مصائب ام ابیہا بضعۃ الرسول، ریحانۃ الرسول، حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے مصائب پر۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اور یہی وہ مصیبت عظمیٰ ہے کہ
کہ جب بعض غیر شیعہ اس مصیبت کو جان لیتے ہیں تو پھر وہ مذہب اہل بیت میں بالآخر آ جاتے ہیں۔ لہذا باقی مصائب کو اگر دیکھا جائے تو ظالم کو ظالم کہنے سے وہ اپنے مکتب سے نکل نہیں پاتے۔ مثال کے طور پہ امام حسن عسکری کے مصائب اگر کوئی جان لے، یا امام علی نقی یا امام محمد تقی، یا پھر پڑھتے چلے جائیں امام رضا، امام موسیٰ کاظم یا امام جعفر صادق، تو زیادہ سے زیادہ وہ کس کو کہیں گے برا؟ عباسی بادشاہوں کو۔ امام محمد باقر، امام حسین العابدین کے قاتلوں سے اگر لوگ آشنا ہو جائیں تو کیا کہیں گے؟ بنو امیہ کے بعض بادشاہوں کو برا، لیکن وہ اپنے مذہب میں رہیں گے۔ شہادت امام حسین کو جاننے کے بعد کوئی یزید سے جو ہے وہ تبرہ کرے، یزید سے بیزاری کرے، تو بالآخر وہ اپنے مذہب میں رہے گا، جیسے کہ اور بعض برادران اپنے مذہب میں ہیں۔ امام حسن کے دشمن سے بیزاری کے بعد بھی اپنے مذہب میں رہتے ہیں، جیسے کہ بعض بزرگان اہل سنت معاویہ سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد یزید سے بیزاری کا اظہار کرتی ہے، لیکن وہ رہتے اپنے مذہب میں ہی ہیں۔ تو امام حسین اور امام حسن کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کر کے بھی دوسرے مذہب والا وہیں رہے گا۔ مولا امیر المؤمنین سے جس نے جنگ کی ان کو اگر جان لیا جائے تو مسئلہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، یہاں سے ذرا زلزلہ شروع ہوتا ہے۔ لہذا تاریخ میں ایک کردار کریٹ کیا گیا عبداللہ ابن سبا۔ عبداللہ ابن سبا کس لیے بنایا گیا؟ ایک جانب معاویہ، ایک جانب مولا امیر المؤمنین، ایک جانب حضرت عائشہ صدیقہ، ایک جانب مولا امیر المؤمنین، جنگیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ اور مولا امیر المؤمنین میں جنگ جمل ہوئی، 12,000 افراد قتل ہو گئے۔ معاویہ میں اور حضرت امیر المؤمنین مولا امیر المؤمنین علیہ السلام میں جنگ ہوئی، 70,000 قریب آدمی قتل ہو گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ ان سے بھی راضی رہنا ہے، ان سے بھی راضی رہنا ہے، اللہ ان سے بھی راضی ہے، اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ تو ایک آدمی کو کریٹ کیا کہ جی یہ سب کچھ جو پرابلم تھا یہ عبداللہ ابن سبا کی وجہ سے ہوا۔ عبداللہ ابن سبا کا تاریخ میں وجود نہیں ہے۔ یہ جب کوئی جواب نہ مل سکا تو کیا کہہ دیا؟ عبداللہ ابن سبا نے کیا۔ حتیٰ ڈاکٹر غامدی نے یہاں تک کہہ دیا، جب کسی نے سوال کیا جنگ جمل کے بارے میں، یہ پروگرام ہم نے خود دیکھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ نہیں کوئی جنگ جمل نہیں ہوئی، یہ تو اختلاف ڈال دیا تھا۔ کوئی جنگ جمل، یہ اختلاف ڈال دیا تھا۔ کس نے ڈال دیا؟ عبداللہ ابن سبا نے۔ تو کوئی جنگ نہیں ہوئی، 12,000 آدمی ایسے ہی ہو گئے۔ مدینہ سے حضرت عائشہ مدینہ سے نکلی، بصرہ پہنچی، قتل عام کا بازار گرم ہوا، اتنے آرام سے چھٹلا دیا گیا۔ تو مولا علی پہ آ کے مسئلہ سخت ہو جاتا ہے اگر کوئی ان جنگوں کو جان لے، خصوصاً کس کو؟ جنگ جمل کو۔ اب یا ادھر آنا ہے یا ادھر آنا ہے۔ لیکن جناب سیدہ کی مظلومیت کو جاننے کے بعد اور یقین پیدا کرنے کے بعد کہ جناب سیدہ پہ ظلم ہوا، اور جیسا کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں کم سے کم 3 جگہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ سے نقل کی کہ فاطمہ دنیا سے چلی گئیں، میرے والد سے آخر وقت تک بات نہیں کی اور وہ ان سے ناراض گئیں۔ یہ چیز اگر کھل جائے، واضح ہو جائے اور کسی کو یقین آ جائے تحقیق کے بعد، تو مظلومیت جناب سیدہ ایسی چیز ہے کہ اگر یقین ہو جائے تو پھر وہ اپنے پرانے مذہب میں باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک اہم خصوصیت ہے کس کی؟ یہ تو اہم خصوصیت ہے کس کی؟ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کے مصائب کی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور اسی خصوصیت کی وجہ سے
کچھ سال سے ایران میں بھی بہت زیادہ ایام فاطمیہ پر توجہ ہے، بہت زیادہ، توجہ نہیں ہے، بہت زیادہ۔ توجہ تو پہلے بہت تھی، پہلے بہت تھی، یاد رکھیں، اب کیا ہے؟ بہت زیادہ۔ وجہ کیا ہوئی تھی کہ سیستان اور بلوچستان میں ایران میں کتاب چھپی تھی، فاطمہ زہرا از ولادت تا افسانہ شہادت۔ یہ کتاب ظاہر مومنین نے تو نہیں چھاپی تھی، ایران کی گورنمنٹ نے نہیں چھاپی تھی، یہ کتاب احتمال قوی پاکستان سے چھپ کے گئی تھی، لکھی وہاں کے عالم نے تھی کسی نے، چھپی یہاں پر تھی یا وہاں چھپی ہوگی، وہ اتنے آج کل چھپنا مشکل نہیں ہے چیز۔ تو کتاب کا نام تھا فاطمہ زہرا از ولادت، یعنی فاطمہ زہرا از ولادت یعنی ولادت سے لے کر کہاں تک؟ افسانہ شہادت، یہ جو شہادت کا افسانہ بنایا شیعوں نے وہاں تک۔ یہ کتاب سبب بنی کہ اتنی کتابیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایران میں اور عراق میں اور لبنان میں ان کی مظلومیت کے بارے میں لکھی گئیں کہ آج تک پوری غیبت صغریٰ اور کبریٰ میں اور پوری تاریخ شیعت میں اتنی کتابیں کبھی حضرت فاطمہ پہ نہیں آئیں۔ پہلے اگر کتابیں آتی تھیں تو وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں آتی تھیں اور ایک چیپٹر ان کی شہادت کا ہوتا تھا۔ اس کتاب کے بعد پورے لبنان میں، ایران میں، عراق میں ایک بہت بڑا سلسلہ ہوا کتابوں کا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب کے بارے میں، جن میں سے ایک بہت بڑی کتاب لکھی حضرت آیت اللہ جعفر مرتضیٰ عاملی نے۔ یہ کتاب پہلے مرحلے میں آپ نے لکھی ماسات الزہرا، پھر اس کے بعد یہ 2 جلدیں لکھیں، پھر اس کے بعد 2 جلدیں اور لکھیں، جو اور اعتراضات ہوئے تو انہوں نے اور پھر اس کتاب میں اضافہ کیا، 2 جلدیں مزید لکھیں۔ اب تقریباً بہت سارے علماء نے تبرکاً بہت ساری کتابیں لکھی ہیں حضرت فاطمہ کے مصائب کے بارے میں۔ پھر جس وقت آغا خاتمی سید محمد خاتمی ایران کے پریزیڈنٹ، جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو مراجع الزام کی زیارت کے لیے قم گئے۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں، اس واقعے کو ہم نے کئی جگہ بیان کیا ہے کہ آغا وحید خراسانی کے پاس آئے، جب حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کے پاس آئے تو کچھ دیر تو آغا وحید خراسانی آغا خاتمی کے ساتھ ایسے باہر بیٹھے، پھر کہا کہ اگر آپ اندر آئیں تو کچھ بات کرنی ہے۔ پھر یہ اندر گئے اور تقریباً 35 منٹ کے بعد یا 30 منٹ کے بعد یہ دونوں باہر نکلے ہیں تو دونوں کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں، بہت روئے تھے۔ پھر آغا خاتمی نے جو مراجع الزام کا احترام کیا کہ تہران جاتے ہی پارلیمنٹ کا اجلاس بلوایا اور اجلاس کا ایجنڈا تھا 3 جمادی الثانی کو عام تعطیل کے جو پہلے ایران میں نہیں ہوتی تھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ایجنڈا ظاہر ہے 100% رائے سے پاس ہوا۔ پھر پورے ایران میں تعطیلات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ کام آغا خاتمی نے اپنے دور میں آغا وحید خراسانی اور آغا جواد تبریزی کے حکم سے کیا۔ پھر آغا وحید خراسانی اور آغا آیت اللہ العظمیٰ جواد عاملی کہا ہم نے شاید، آیت اللہ العظمیٰ جواد تبریزی، ان دونوں کے حکم سے ہوا۔ پھر آغا وحید خراسانی نے جب تعطیل کا اعلان ہو گیا تو پورے ایران کی انجمنوں کو پیغام دیا کہ اس سال ایام فاطمیہ عاشور کی طرح سے اہتمام کے ساتھ منایا جائے۔ اور ابھی پرابلم تھا ظاہر ہے کہ انجمنیں اپنے پروگرامز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ڈونیشن لیتے ہیں، اور جب پروگرام ظاہر ڈیسائیڈ کرتے ہیں بڑے پیمانے پر تو اس کے لیے ظاہر ہے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، اور یہ ایک دم سے آیا ہفتے 2 ہفتے کے نوٹس سے۔ تو پھر آغا آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی نے پورے ایران کی انجمنوں کو پیغام دیا کہ اس سال ایام فاطمیہ عاشور کی طرح جوش و خروش سے منایا جائے،
اور وہ جتنی بھی فوٹوز ہیں مراجع الزام کی ننگے پیر عزاداری میں، وہ در حقیقت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عزاداری کی فوٹویں ہیں کہ جو آغا وحید خراسانی اور آغا جواد تبریزی اور پھر بعد میں اگلے مرحلے میں دیگر مراجع الزام نے ان کی تائید کی، تو پورے ایران میں بڑے پیمانے پہ جلوس نکلے، اور آغا وحید خراسانی نے، جلوس تو بعد کا مرحلہ ہے، تمام انجمنوں کو پیغام دیا کہ ایسا کرو، اور اس کے بعد ایک آفر کی کہ جس انجمن کو جتنا پیسہ چاہیے ہو وہ ہم سے آ کے لے جائے، لیکن کوئی بھی اپنے پروگرامز کو، یعنی عزاداری یا جناب سیدہ کے پروگرامز کو محض پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ترک نہ کرے، لے کے جائے ہم سے، اس سال لے کے جائے، بعد میں بھی، لیکن پھر کیا ہوگا، ایک روٹین میں آ جائے گا کہ ہمیں کتنے پروگرامز کرنے ہیں۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سلسلہ شروع ہوا تو آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی، آیت اللہ العظمہ جواد تبریزی، یہ دونوں مراجع الزام اپنے گھر سے ننگے پیر نکلے اور اپنے گھر سے لے کے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے روضے تک ننگے پیر گئے، اور ان کے ننگے پیر نکلنے کی وجہ سے پورے ایران میں بہت زیادہ توجہ ہوئی عزاداری ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پر۔ بعد میں ایک پرائیویٹ نشست میں آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی نے توجہ دلائی اور فرمایا کہ الحمدللہ ایران کی حد تک ہم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب کو بیمہ کر دیا ہے، اب کوئی حضرت فاطمہ کے مصائب کو جھٹلانے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا، کبھی کوشش نہیں کرے گا۔ اب یہ اتنا اہتمام کیوں تھا؟ تو جب بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہم اپنے ایک استاد کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، حضرت آیت اللہ کاظم قزوینی، یہ بہنوئی تھے آیت اللہ العظمہ سید محمد شیرازی کے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جو کتابیں لکھی ہیں وہ معصومین کی بایوگرافی پہ لکھی ہیں، جن میں سے آخری کتاب اور جس کو لکھتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں وہ کتاب تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی پر۔ اس کتاب کی تقریباً 22-23 جلدیں تو ہمارے پاس ہیں، شاید یہ 35-40 تک پہنچ گئی ہیں۔ تو ان سے ہم نے سوال کیا تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر گمنام کیوں ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا تاکہ قیامت تک لوگ اس گمنام قبر کی وجہ سے ہدایت پائیں۔ بس جناب سیدہ کے مصائب اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی گمنام قبر یہ سبب ہے کس چیز کا؟ ہدایت کا۔ یہ جو ہمارے بعض مومنین کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے حج و عمرے کی اور وہ جاتے ہیں مدینہ طیبہ اور خصوصاً قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد وہ مشرف ہوتے ہیں معصومین علیہ السلام کی قبر سے جنت البقیع میں، تو وہاں ایک نامناسب کام کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے اس کا گناہ ملے گا، لیکن اس جانب توجہ ہو۔ وہ نامناسب کام کیا ہے کہ ایک قبر کو فوکس کر لیتے ہیں کہ یہ والی سامنے والی قبر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے، یہ کام غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ آپ کی قبر چھپی ہوئی ہے۔ آپ کا اور ہمارا کام کسی قبر کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ان کی ہے نہیں ہے، بالکل، کیونکہ آپ کی قبر کے بارے میں جو 3 اہم احتمالات ہیں ان میں سے ایک یہ کہ یا تو خدا آپ کو آپ کے گھر میں دفن کیا گیا، دوم یہ کہ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان آپ کو دفن کیا گیا، تیسرا احتمال یہ ہے کہ بقیع میں دفن کیا گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بقیع میں کس نے کہا آپ سے اور ہم سے کہ بقیع میں یہ والی قبر ان کی قبر ہے؟ یہ جو 4 ائمہ کے اوپر اس طرح سے 4 ائمہ کی قبروں کے اوپر جو قبر ہے اس کو عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ قبر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے، یہ تصور غلط ہے۔
وہ قبر یا تو حضرت فاطمہ بنت اسد کی ہے، یعنی والدہ ماجدہ مولا امیر المؤمنین کی، اور یا وہ قبر عباس ابن عبد المطلب کی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امیر المؤمنین علیہم الصلاۃ والسلام کے چچا عباس ابن عبد المطلب کی قبر ہے۔ اب آپ کہیں گے بعض جگہ تاریخ میں ہے کہ شاید جناب سیدہ کو بقیع میں دفن کیا گیا، تو کہا جائے گا ہاں ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قول ہے بقیع میں دفن کیا گیا، لیکن بقیع میں کہاں دفن کیا گیا؟ دائیں جانب، بائیں جانب، آگے کی جانب، پیچھے کی جانب، درمیان میں، اس قبر میں یا اس قبر میں، تو اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ بعض دفعہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے مصائب میں کہ امام حسین رخصت کے لیے گئے، تو ہاں مختلف قبروں پہ گئے ہوں گے یا فقط بقیع میں گئے ہوں گے، بقیع میں جا کے بیٹھ گئے، لیکن کبھی بھی کسی امام نے نہیں کہا کہ یہ والی قبر ہماری جدہ کی ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر چھپی ہوئی ہے، کیونکہ وصیت تھی ان کی کہ علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریکی میں حنوط دینا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا، مجھ پہ رات کی تاریکی میں نماز پڑھنا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ قبر پوشیدہ۔ بقیع کے بارے میں جو روایتیں نقل ہوئیں، لہذا بعض جگہ نقل ہوا کہ 40 قبریں، بعض جگہ نقل ہوا 70 قبریں صبح کو تر و تازہ بنی ہوئی تھیں، نئی قبریں۔ یہ قبریں کس نے بنائیں؟ یہ قبریں اہم ترین کام جو انجام دیا اس رات میں، وہ کام انجام دیا اصحاب مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے۔ کہ خداوند تبارک و تعالی اصحاب مولا امیر المؤمنین کے صدقے میں، ان کے قدموں کی خاک کے صدقے میں ہمیں مولا امیر المؤمنین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اصحاب نے یہ کام کیا، رات کو 70 سے زیادہ یا 40 سے زیادہ قبریں تر و تازہ بنی ہوئی تھیں۔ صبح کو ایک بہت بڑی شکست تھی حاکم کے لیے، فاطمہ زہرا کو دفن کر دیا گیا اور ہمیں نماز کا چانس نہیں دیا گیا۔ لہذا صحیح بخاری میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت نقل ہوئی، وہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ میرے والد سے آخر وقت تک ناراض تھیں، بات نہیں کی، انہیں رات کو دفن کیا گیا اور نماز اور کسی کو اجازت نہیں دی گئی، اور نماز علی ابن ابی طالب نے پڑھی۔ مسلم چیز ہے صحیح بخاری میں۔ اب اگر ہم بقیع جائیں تو انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو حج و عمرے کی توفیق عطا فرمائے، اور بقیع جائیں اور جانے کے بعد کسی ایک قبر کو فوکس نہ کریں زیارت جناب سیدہ کے لیے، بلکہ کیا کریں؟ کبھی مسجد میں زیارت پڑھیں، قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور منبر کے درمیان، کبھی گھر کی جانب، کبھی بقیع میں، اور جب بقیع میں پہنچ جائیں کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، ایسے پڑھیں۔ یہ حق نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ والی قبر ہے، یہ قبر گمنام ہے، نہیں پتہ کہاں ہے۔ کیوں؟ وصیت تھی جناب سیدہ کی۔ ایک دعا ہے دعائے قنوت کی، جو علماء اور مراجع کے درمیان مشہور ہے، اور اسی دعائے قنوت کے بارے میں وصیت فرمائی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنے وصیت نامے میں۔ ان کے وصیت نامے میں کئی اہم چیزیں تھیں، جن میں سے ایک اہم چیز تھی کیا کہ مجھے دفن کرنے سے پہلے میرے امامے کا ایک سرا میری میت سے باندھنا اور ایک سرا اس منبر سے باندھنا کہ جو ان کی امام بارگاہ میں ہے، اور مصائب رخصت امام حسین پڑھنا۔ پھر میری میت کو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زری کے پاس لے جانا، ایک سرا میرے امامے کا ان کی زری سے باندھنا، ایک سرا میرے تابوت سے باندھنا میت سے، اور پھر مصائب رخصت امام حسین پڑھنا۔ پھر قبر میں داخل کرنے سے پہلے کیا پڑھنا؟ مصائب رخصت امام حسین۔
تو آغا مرشی کا وصیت نامہ جو ہے وہ بہت ہی اہم وصیت نامہ ہے، اردو میں بھی چھپ چکا ہے. آپ میں سے کوئی اگر اسے چھاپنا چاہے تو کہیں نہ کہیں مل جائے گا اردو میں، مختصر سا ہے 10-12 صفحے کا. اسی وصیت نامے میں آپ فرماتے ہیں دعائے قنوت کے بارے میں کہ دعائے قنوت میں یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا. یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بحق فاطمۃ، حضرت فاطمہ کے حق کا واسطہ دیتا ہوں، بحق فاطمۃ و ابیہا، اور ان کے والد کا واسطہ، و بعلہا، اور ان کے شوہر کا واسطہ، و بنیہا، اور ان کے بیٹوں کا واسطہ، وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدِعَ فِيهَا، اور اس راز کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو راز تو نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں محفوظ رکھا ہے. کسی نے سوال کیا آیت اللہ العظمیٰ گلپائگانی سے کہ یہ راز کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال تھا، اور آیت گلپائگانی رضوان اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا جواب دیا. یہ راز کیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے امانت کے طور پہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ راز پتہ ہوتا تو پھر راز کیوں ہوتا؟ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. مکمل دعائے قنوت یہ ہے وَسِرُّ الْمُسْتَوْدِعَ فِيهَا. اس کے بعد یہ تو ہیں واسطے، یا اللہ تجھے واسطہ ہے کس کا؟ اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا. یا اللہ تجھے واسطہ دیتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس کا؟ فاطمہ کا واسطہ دے کے، ان کے والد کا واسطہ دے کے، ان کے شوہر کا واسطہ دے کے، ان کے بیٹوں کا واسطہ دے کے، اور جو راز تو نے ان میں رکھا ہے ان کا اور واسطہ دے کے کیا دعا کرتا ہوں؟ ان تصلی علی محمد و آل محمد، کہ تو صلوات بھیج محمد و آل محمد پر. وَأَن تَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُ، جس کا تو اہل ہے وہ میرے ساتھ کر، جس کا میں اہل ہوں وہ میرے ساتھ نہ کر. اب بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اللہ مثلا اہل ہے کس چیز کا، تو کیا اہل کے خلاف کرے گا؟ ہاں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، خداوند تبارک و تعالی عدل کرتا ہے لیکن ساتھ ہی کیا کرتا ہے؟ بعض دفعہ احسان کرتا ہے. بس اگر ہم گناہ گار ہیں اور ہماری سزا ہے کچھ، تو اگر وہ معافی کے قابل ہے، یعنی کسی اور کا یہ گناہ نہیں ہے، تو اہل ہے معاف کرنے کا تو معاف کر دے. تو یہ ایک دعائے قنوت ہے جس کا تعلق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ صلوات اللہ و سلامہ علیہا سے ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے. اہم ترین ذمہ داری کہ جس کا ابھی بھی اس سے پہلے ایک مجلس میں توجہ دلائی اس جانب، وہ یہ کہ جب بھی شہادت اور ولادت ہو تو یہ ذہن میں رکھیں، مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کیوں بھیجا تھا؟ تو جواب ملے گا یہ دین لے کے آئے تھے، دین مکمل کیا تھا. حضرت آدم سے جو سلسلہ شروع ہوا حضرت خاتم نے مکمل کیا. پھر اگر شہادت ولادت ہو مولا امیر المومنین کی یا جناب سیدہ کی، جیسے کہ اب یہ ایام چل رہے ہیں، تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ جناب سیدہ اور مولا امیر المومنین کیوں آئے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کیوں بھیجا تھا؟ تو جواب ملے گا دین کی حفاظت کے لیے. کیوں گئے تھے یہ دنیا سے، کیا وجہ تھی؟ تو جواب ملے گا دین کو بچانے کے جرم میں. امام حسین، امام حسن، امام حسین کیوں آئے تھے؟ دین کو بچانے کے لیے. شہادت کے دن سوال کریں کیوں گئے دنیا سے؟ تو جواب دیا جائے گا دین کے دفاع کے جرم میں، دین کو بچانے کے لیے. تو بس شہادت اور ولادت پہ جو سب سے اہم ذمہ داری ہے ہماری وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ شہادت کے دن آپ مصروف ہوں کسی کتاب کو پڑھنے میں جس کے ذریعے سے آپ دین سمجھ رہے ہوں، جس کے لیے جناب سیدہ نے اپنا خون دیا، تو اس کا زیادہ ثواب ہے.
یا فرض کریں کہ کسی زیارت کا، تو کہا جائے گا چھوٹی سی زیارت پڑھ لیں اس کا بھی ثواب ہے، لیکن زیادہ ثواب کس چیز کا ہے؟ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کا، کہ جس کے لیے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنا خون دیا۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا اعمال شب قدر کے بارے میں، ایک طالب علم نے، کہ بہترین عمل کیا ہے شب قدر کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنا درس پڑھو۔ یہ نہیں کہا کہ باقی اعمال بیکار ہیں یا نہ کرو، اس نے سوال کیا کہ افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا درس۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز صرف تمہارے کام آئے گی، دعا صرف تمہارے کام آئے گی، بس نماز اور دعا مختصر پڑھ لو۔ زیادہ کام کیا کرو؟ زیادہ کام یہ کرو کہ پڑھو تاکہ مذہب حقہ شیعہ اثنا عشری کا دفاع کر سکو۔ بس سب سے بڑی عبادت شہادت اور ولادت میں کیا ہے؟ کہ مذہب حقہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو سمجھیں۔ ایک موضوع کی جانب ہم عام طور پہ آج کل توجہ دلاتے ہیں، کیونکہ ہماری روش یہی ہوتی ہے، جیسے پہلے اللہ کا شکر ہے میراث کے مسئلے کو بیان کیا، ابھی بھی کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا کم کر دیا ہے، اب دوسرے بعض دیگر مسائل کو کر رہے ہیں۔ ہم روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہہ سکتے ہیں، کراچی میں جہاں جہاں ہمارے لیے ممکن تھا اور جو جہاں تک ہم پیغام پہنچا سکتے تھے، اب شاید ہی کوئی یہ کہے کہ میراث کے مسئلے کی جانب ہم نے توجہ نہیں دلائی، یا شادی میں نکاح میں ہم نے شادی کے گناہوں کی جانب یا شادی کے واجبات کی جانب یا شادی کے موضوعات کی جانب توجہ نہیں دلائی۔ اب دو لوگ ناراض ہوتے ہوں تو ہو جائیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ ابتدائی کتاب سے پڑھیں۔ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں، کسی کو نہیں آتی انگلش، ABCD نہیں آتی، تو کہاں سے انگلش سیکھے گا وہ؟ ABCD۔ اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے، یا انگلش سیکھنا چاہتے ہیں کہ میری بیٹی نے ماسٹرز کیا ہوا ہے انگلش لٹریچر میں تو اس کی کتابیں پڑھوں گا بڑی بڑی۔ کہا جائے گا وہ کتابیں اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک ABCD نہ آتی ہو، کمپیوٹر اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک کمپیوٹر کی ABCD نہ آتی ہو۔ بس اگر آپ اور ہم چاہیں کہ دین کی خدمت کریں، دین کو سمجھیں، تو پہلا کام یہ ہے کہ جو بعض قاعدے ہیں، قاعدے سے مراد ایک قاعدے ہوتے ہیں تجوید کے، جیسے یسرنا القرآن وغیرہ، وہ الگ ہے، وہ قاعدہ ہے قرآن مجید کی تعلیم کا۔ اگر آپ عقائد سیکھنا چاہتے ہیں، اصول دین و فروع دین، تو اس کے لیے بھی کچھ قاعدے ہیں۔ مثال کے طور پہ تنظیم المکاتب کا قاعدہ ہے جو مولانا رضی جعفر صاحب نے بنایا ہے، یا مثال کے طور پہ تعلیمات اہل بیت کے نام سے قاعدہ جو ڈاکٹر غلام علی نے اور بعض دیگر حضرات نے بنایا ہے، حضرت غلام عباس بھائی نے بنایا ہے، یا کوئی بھی بچوں کے قاعدے۔ اب وہ کہے گا ہم بچوں کے قاعدے پڑھیں، کہا جائے گا 5 منٹ میں پڑھ لیں، کیونکہ ممکن ہے کہ اسی میں ایک ایسی چیز ہو جو آپ کو کلیئر نہ ہو، حتیٰ ممکن ہے بعض چیزیں پتہ ہو ترتیب نہ پتہ ہو۔ 5 منٹ میں ہو جائے گا، اگلا والا 10 منٹ میں ہو جائے گا، اس کے اگلا والا 12 منٹ میں ہو جائے گا۔ تو مثال دیتے ہیں، کسی کتاب میں اگر لکھا ہو کہ صفات ثبوتیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں سے صفت ہے قدرت، یہ والا موضوع اگر کسی کے سامنے بیان کیا جائے یہ جملہ، تو اس کو کلیئر نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے قاعدہ پڑھا ہوا ہو تو وہ کہے گا کہ ہاں یہ تو بڑی سادی سی بات ہے، اللہ کی صفات 2 طرح کی ہوتی ہیں، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ۔ وہ صفات جو پائی جاتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں وہ ثبوتیہ ہیں، انہی میں سے قدرت ہے، یہ لکھا ہے اس جملے میں۔ اور جو نہیں پائی جاتی، مثال کے طور پہ کہیں پہ لکھا ہو کہ صفات سلبیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں سے ایک صفت ہے کہ حلول نہیں۔ اب ممکن ہے ایک بزرگ کو حج کر کے آ چکا ہو، کہے گا یہ تو اتنی مشکل بات لکھی ہے، لیکن ایک بچہ کہے گا صفات سلبیہ یعنی وہ صفات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نہ ہوں۔ انہی میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کہیں سما نہیں جاتا، حلول یعنی حل نہیں ہو جاتا، سما نہیں جاتا، یا اللہ کے لیے مکان نہیں، یعنی اللہ کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ بس یہ جو کہا جاتا ہے بیت اللہ، تو اس کے معنی کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کا گھر۔ اللہ کے گھر سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ رہتا ہے وہ معاذ اللہ، یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ بیت اللہ کے معنی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے زمین میں جو پہلی عمارت بنی ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ بیت اللہ یعنی عمارت، ایک بلڈنگ
ایک جگہ جو تعمیر ہوئی اللہ کی خالص عبادت کے لیے، نہ کہ اللہ کا گھر ہے وہ، یعنی گھر سے مراد ایک بلڈنگ، ایک جگہ، ایک مکان، کس چیز کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، کہ جس کو حضرت آدم نے بنایا، اور تجدید بنا کس نے کی؟ حضرت ابراہیم نے۔ اذ یرفع القواعد، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بنیادوں کو بلند کیا، دوبارہ آباد کیا خانہ کعبہ کو۔ تو یہ کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بالکل شروع کی کتابیں پڑھنی ہوں گی، کوئی عیب نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے آپ یہ پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھتے ہیں۔ آپ کا معاملہ ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ۔ آج بیٹھ کے ڈیلنگ کریں کس سے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے، کہ میں آج عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، میں آپ کے دین کی خدمت کے لیے اٹھ رہا ہوں، قصہ ختم۔ لہذا آپ میں سے جو بزرگ حضرات ہیں، ان کا وجود مقدس ہے بہت ہی بلا شک، آپ کا سایہ سر پہ رہے، لیکن یہ ذہن میں نہ لائیں کبھی بھی کہ آپ نے علم دین نہیں پڑھا ہوا تو اب کام نہیں کر سکتے، یا بچے ذہن میں نہ لائیں۔ سوال ہم یہ کریں گے کہ جب اہل بیت سے دور افراد تبلیغی جماعت بنا کے اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں، تو اہل بیت سے متمسک اور قرآن سے متمسک کیا تبلیغ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ سے کسی نے کہا کہ تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ نجف یا قم جائیں؟ ہاں، پہلا کام یہ ہے کہ اپنی حد کو جان لیں۔ آپ یہ جان لیں کہ جی میں نے آج غسل کے مسائل سیکھے ہیں اور وضو کے مسائل سیکھے ہیں، اب میں جا رہا ہوں کہیں باہر یا اندرون سندھ یا اپنے علاقے میں، یہ جو میں نے 10 چیزیں سیکھی ہیں صرف یہ سکھاؤں گا، اس سے زیادہ آگے نہیں جاؤں گا، بیونڈ دا لمٹ۔ لیکن اگر بار بار سوال مجھ سے ہوگا تو اپنے پاس سے جواب نہیں دوں گا، بلکہ کتاب میں دیکھوں گا یا عالم سے پوچھوں گا۔ کیوں؟ کہ شیطان یہاں بہکانے کے لیے بیٹھا ہے، اور وہ کیا کرے گا جب آپ اس کام کو انجام دیں گے؟ شیطان کہے گا بے عزتی ہوگی، اپنے پاس سے فتویٰ دے دو۔ یہی ہم جب بعض دفعہ کلاسز ہوتی ہیں قرآن کی یا قرآن کے ترجمے کی، تو ہم کہتے ہیں صحیح ہے قرآن پڑھو، ترجمہ پڑھو، لیکن اپنے آپ کو باؤنڈ کر لو کہ قرآن مجید کو پڑھ کے اپنے پاس سے فوراً کوئی نظریہ نہیں بناؤ گے، کیونکہ کسی ایک آیت کے ذریعے سے نظریہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ممکن ہے تمہارا ترجمے کا طریقہ غلط ہو، بلکہ قرآن کی باقی آیات کو مد نظر رکھنا ہے، اور ساتھ میں آیات کی تفسیر کو مد نظر رکھنا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ بس شیطان بیٹھا ہے صراط مستقیم پہ، ترجمہ بھی کرنے بیٹھیں گے شیطان بہکا دے گا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم مذہب اہل بیت کی خدمت نہ کریں؟ کیوں نہ کریں؟ اس وقت ایک اہم ترین مصیبت یہ ہے کہ مذہب اہل بیت پر حملے ہو رہے ہیں۔ یہ حملے باہر سے بھی ہو رہے ہیں، اندر سے بھی ہو رہے ہیں۔ باہر سے ہم حملے ہو رہے ہیں، یہ بعض دیگر فرقے حملے کر رہے ہیں شیعوں کے خلاف۔ اندر سے حملے ہو رہے ہیں کس صورت میں؟ کہ بعض اہل سنت کو شیعہ بنا کے داخل کر دیا گیا ہے، جیسے کہ پنجاب میں بعض ذاکرین جیسے غضنفر عباس تونسوی، یہ کہ اہل سنت کی فیملی کا شخص تھا، یہ داخل ہو گیا۔ اب یہ وہ کفر آمیز باتیں کر رہا ہے کہ شیعوں کی کمر توڑ دی ہے اس نے، لیکن شیعہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جی تو بہت ہی اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ اسی طرح سے بعض وہ افراد ہیں کہ جو علم نہ ہونے کی وجہ سے اہل بیت کے مذہب کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو شیعوں میں پیدا ہوئے۔ اگر ہماری قوم اصول دین و فروع دین سے آشنا ہو تو بہت ساری جگہ وہ بہت سارے غلط نظریات کو روکے گی، بہت ساری جگہ بہت سارے نظریات کو روکے گی۔ ایک مثال ہم دیتے ہیں کہ کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پہ انڈیا میں بعض لوگ، بعض ہندو شیعہ اور سنی سے کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ مورتی کی پوجا غلط ہے، ہم لوگ مورتی کی پوجا کرتے ہیں، تم سارے مسلمان کالے گھر کی پوجا کرتے ہو۔ یہ جواب سن کے بعض شیعہ اور بعض سنی خاموش ہو جاتے ہیں کہ یار بات تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ خاموش ہونے والے افراد کی وجہ یہ ہے کہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ خانہ کعبہ ہے کیا اور ہم کیا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کیا ہے؟ الکعبۃ قبلتی، خانہ کعبہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، یاد رکھیں۔
سجدہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کیا چیز ہے؟ الکعبۃ قبلتی، خانہ کعبہ ہماری ڈائریکشن ہے۔ کس چیز کے لیے؟ نماز کے لیے۔ کس چیز کے لیے؟ جانور کو ذبح کرنے کے لیے۔ کس چیز کے لیے؟ غسل میت کے لیے، دفن میت کے لیے، اور اسی طریقے سے باقی بعض اور کاموں کے لیے۔ الکعبۃ، کعبہ کیا چیز ہے؟ قبلتی، سمت ہے۔ الکعبۃ قبلتی، ڈائریکشن ہے۔ الکعبۃ قبلتی، جہت ہے۔ خانہ کعبہ کو ہم سجدہ نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ بعض شیعہ اور سنی نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے خانہ کعبہ سے ہمارا تعلق کیا ہے۔ خانہ کعبہ مسجود نہیں ہے، یعنی خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کیا جاتا، مسجود صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی سجدہ صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ تو یہ نظریات جاننا ہر مومن کے لیے ضروری ہے جو چاہتا ہے کہ ان ایام میں جناب سیدہ کے مکتب کی خدمت کرے۔ ویسے خدمت کیسے کرے؟ کتابیں پڑھے۔ کون سی کتابیں پڑھے؟ ہم نے بھی جب سوچا تھا دین پڑھیں تو تفسیر مبین ظاہراً ہے مشہدی صاحب کی، وہ لائے تھے ہم، کیونکہ تفسیر فرمان صاحب کی گھر میں تھی ہمارے، اور نہج البلاغہ اور سیف سجادیہ لائے۔ عام طور پہ نوجوان یہی کرتے ہیں، جب کہا جائے کتاب پڑھو، دین پڑھو، تو ایک آدھا تفسیر، ایک آدھا نہج البلاغہ، ایک آدھا سیف سجادیہ لے آتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ایک نوجوان یا ایک ایسا فرد کہ جس کا علمی معیار بہت زیادہ نہ ہو، اس کے لیے کتابیں ایسی ہیں جیسا کہ کسی کمپیوٹر نہ جاننے والے کو کمپیوٹر سائنس کی MS کی کتابیں دے دی جائیں اور وہ ان کو پڑھنے لگے۔ اب آپ کہیں گے جی قرآن تو سب کے لیے کہا جائے گا ہدی للمتقین ہے، کہ جو تقوی کے مقام پر ہو، ہر آدمی ہر لیول کا نہیں سمجھ سکتا۔ اور سب سے بڑا کام ہے کہ اس مذہب اور مکتب کو سمجھیں جس کے لیے جناب سیدہ کا خون گیا۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں محلہ بنی ہاشم میں گریا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں جناب سیدہ کی ہڈیوں پہ کھال رہ گئی ہے، گوشت گل چکا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں جناب سیدہ علیل ہیں، لیکن جب آپ سے کہا جائے علیل ہیں تو یہ نہ ذہن میں آنے دیں کوئی بیماری ہو گئی تھی، علیل ہیں، پسلیاں ٹوٹی تھیں تو پھر سنبھل نہ پائیں، تازیانہ پڑا تھا تو پھر سنبھل نہ پائیں، محسن کو قتل کیا گیا تو پھر سنبھل نہ پائیں، علی کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا پھر سنبھل نہ پائیں۔ جب اس گھر اور در کی حرمت کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا کہ جس گھر کے در پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، اور پھر فرماتے تھے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور جب تک جواب نہ آ جائے تو اس وقت تک داخل نہ ہوتے تھے۔ بعد رسول اللہ اسی جگہ کھڑے ہو کے جناب سیدہ کو دھمکیاں دی گئیں اور یہ جملہ کہا گیا کہ جتنے لوگ گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں بیعت کے لیے، ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا۔ جب یہ جملہ جناب سیدہ نے سنا تو اپنے بابا کو تڑپ کے پکارا، السلام علیکم یا بتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، ہاکذا یفعل ببنتک وحبیبتک، سلام ہو آپ پہ میرے والد ماجد، سلام ہو آپ پہ حبیب خدا، سلام ہو آپ پہ رسول خدا، آپ کے بعد آپ کی حبیبہ اور آپ کی بیٹی پہ یہ ستم کیے جا رہے ہیں۔ ابھی یہ جملہ ختم نہ ہوا کہ فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان، محسن قتل ہو گئے، پسلیاں ٹوٹ گئی، گریے کی آواز بلند ہوئی، یا فضا خوزینی یا فضا الیکی فخوزینی لقد قتل من فی احشاء من حمل، اے فضا مجھے تھام لو، میرے شکم میں جو مولود تھا اسے قتل کر دیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، یا اللہ جس جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما،
جو جو ظلم میں شریک ہوا اور جس جس نے ظلم کے لیے راہوں کو ہموار کیا ان سب پہ لعنت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، ہمارے دشمنوں کو آپس سے مشغول فرما، ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ان کی جانب پلٹا دے، جتنے مومنین دنیا میں جہاں جہاں ان کی حفاظت فرما، ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، تمام مومنین خصوصاً پارا چنار میں، گلگت و بلتستان میں، عراق میں، بحرین میں، قطیف و احسا میں یعنی حجاز میں اور کراچی میں، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں مومنین ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، ان کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے صدقے میں ان سب کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الاول ہے، بس 75 دن بعد والی روایت کے مطابق 13 جمادی الاول اور 95 دن بعد والی روایت کے مطابق 3 جمادی الثانی۔ عام طور پر ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ایام عزا میں اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ الحمدللہ 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 پہلے کی نسبت مظلومیت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ انڈیا پاکستان میں اب زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ پہلے ایک دن مجلس ہو جاتی تھی یا بعض جگہ 2 دن ایک مجلس ہو جاتی تھی اور اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا کہ جتنا اب ہو رہا ہے، اور اب جو ہو رہا ہے وہ بہتر ہے پہلے کی نسبت۔ لیکن ایران میں، عراق میں، لبنان میں، بحرین میں، افغانستان میں، آذربائیجان میں، ترکی میں اور حجاز مقدس میں، خصوصاً مدینہ میں، مدینہ طیبہ میں اور قطیف اور احسا اور خبر و دمام اور ان علاقوں میں شیعوں میں رسم تھی اور ہے کہ ایام فاطمیہ تقریباً 20 دن کے منائے جاتے ہیں۔ ابتدا ہوتی ہے 13 دن والی روایت سے، یعنی ابتدا ہوتی ہے 75 دن والی روایت سے یعنی 13 جمادی الاول سے، اور انتہا ہے ایام فاطمیہ کی 95 دن والی روایت کے مطابق یعنی 3 جمادی الثانی۔ یہ 13 سے 3 تک تقریباً 20 دن عزاداری ہوتی ہے ان ممالک میں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے بڑی مظلومیت عالم اسلام میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، اس اعتبار سے کہ باقی ائمہ معصومین علیہم السلام کی حتیٰ کربلا کی مظلومیت کا دار و مدار اس مظلومیت پہ ہے۔ یہاں ہم نے یہ نہیں کہا کہ کربلا سے بڑھ کر کی مظلومیت ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ مظلومیت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ایک اعتبار سے مقدم ہے۔ وہ کس اعتبار سے کہ کربلا کا دار و مدار بھی تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین موضوع، اور اگر یہ کہا جائے تو عین مناسب ہوگا تاریخ اسلام کا تاریخ ترین باب، یعنی اسلامی تاریخ کا سیاہ ترین باب۔ یہ سیاہ ترین باب بہت طویل ہے، اور یہ وہ باب ہے کہ جو مظلومیت اہل بیت علیہم السلام سے پر ہے، اور اس باب مظلومیت اہل بیت رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے اہم مصیبت اور مظلومیت ان کی دختر معظمہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی ہے۔ اور یہی وہ مصیبت عظمیٰ ہے کہ باقی مصائب اہل بیت کا دار و مدار اسی مصیبت عظمیٰ یعنی شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ہے۔ شہادت حضرت فاطمہ زہرا کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اور
ان اقوال میں سے 2 قول مذہب اہل بیت علیہم السلام میں زیادہ مشہور ہیں، جن میں سے ایک 95 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا سے رخصت ہوئیں، یعنی 3 جمادی الثانی۔ اور دوسرا قول کہ جو پہلے قول کے بعد اہم ترین قول ہے وہ ہے کہ آپ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 75 دن زندہ رہیں اور پھر دنیا سے رخصت ہوئیں، اور اس قول کے مطابق آپ کی تاریخ شہادت 13 جمادی سے ذکر واقعہ کربلا کو دنیا کے سامنے پیش کرنا یہ ہماری ایک اہم ترین ذمہ داری ہے۔ کل اتفاق سے ایک صاحب نے سوال کیا، ایک پڑھا لکھا اہل سنت کا نوجوان، اس نے یہی سوال کیا کہ آپ کے یہاں جو اتنے عزاداری پہ اہمیت دی جاتی ہے، کیا اس کا قرآن میں اور حدیث میں ذکر ہے؟ تو ہم نے اسے یہی جواب دیا کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام وہ چیز ہے کہ جب یہ واقعہ نہیں ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کیا تھا اس دنیا میں، جب یہ واقعہ ہوا بھی نہیں تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت آپ نے گریہ فرمایا مصائب امام حسین کو سن کے، یہ ایک سنت۔ اور دوسری اہم خصوصیت یہ کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک ایسی سنت ہے کہ آپ نے اس سنت پر عمل اس دنیا میں بھی کیا بظاہر ہوتے ہوئے، یعنی دنیا میں آپ تھے اور واقع کربلا نہیں ہوا تھا، بس واقع کربلا سے پہلے بھی آپ نے گریہ کیا اس دنیا میں، اور جب واقع کربلا ہوا تو روایت مشہور ہے شیعہ اور سنی کے درمیان کہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے خواب میں دیکھا عصر عاشور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ فرما رہے ہیں، بال بکھرے ہوئے اور سر میں خاک ہے۔ جب آپ نے گھبرا کے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے حسین کو کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ جب حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا اٹھیں اور اٹھنے کے بعد جا کے اس صندوق کو کھولا کہ جس میں ایک شیشی میں کربلا کی خاک تھی جو حضرت جبرائیل نے دی تھی، اور وہ کربلا کی خاک وہ خاک تھی کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب میرے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، تو اگر یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرے حسین کو قتل کر دیا گیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ امام حسین کے مصائب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين۔ وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ صلوات۔ امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام مؤمنین و مومنات کی خدمت میں شہادت حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی تعزیت پیش کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے گفتگو کا آغاز و قبلہ
مولانا حضرات تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں لب کشائی ہو رہی ہے، انشاءاللہ معاف فرمائیں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت پر ہے، لیکن بلا شک سب سے زیادہ مصائب، سب سے زیادہ مصیبت، سب سے زیادہ کرب وہ 61 ہجری میں واقع ہے کربلا میں۔ یہ پھر بیان کریں کہ واقع شہادت حضرت فاطمہ الزہرا پر دار و مدار ہے واقع کربلا کا، لیکن واقع کربلا بلا شک ایک بڑا واقعہ ہے۔ لیکن ایک اور جہت سے شہادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مقدم ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ یہ مظلومیت ان کی والدہ کی ہے۔ یعنی کربلا میں جتنے بھی بزرگان شہید ہوئے، ان میں سے کوئی بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے درجے پر نہیں تھا، لیکن بلا شک واقع کربلا ایک بڑا اور اہم اور عظیم واقعہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شہادت امام حسین اور غم امام حسین جو ہمارے ہاں اتنی کثرت سے منایا جاتا ہے، یہ انڈیا یا پاکستان یا ایران یا عراق کی رسم نہیں ہے، بلکہ اس جانب توجہ دلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور اگلے مرحلے میں باقی معصومین نے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی مقدس دن ہو، کوئی بھی مقدس رات ہو، اس موضوع کو ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں، کوئی بھی مقدس دن ہو، کوئی بھی مقدس رات ہو، کوئی بھی مقدس جگہ ہو، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ کیا عمل انجام دیا جائے، تو تقریباً آنکھ بند کر کے کہا جا سکتا ہے کہ 1 عدد غسل کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور زیارت امام حسین علیہ السلام، چاہے شب قدر ہو، چاہے شب معراج ہو، چاہے شب بعثت ہو، چاہے 15 شعبان کی رات ہو، اور چاہے کوئی اور مقدس رات ہو، یا چاہے اور کوئی مقدس دن ہو، اہم ترین عمل زیارت امام حسین علیہ السلام۔ وجہ کیا ہے کہ واقع کربلا کو زندہ رکھنا، واقع کربلا کا